یہ وہ نسل ہے جو ہر سہولت رکھتے ہوئے بھی برباد ہو چکی ہے۔ یہ سن 2000 کے بعد پیدا ہونے والی نسل آج 23 24 25 سال کے جوان جسم مگر مرے ہوئے ذہن رکھتے ہیں۔ موبائل ہاتھ میں ہے، ایمان کمزور، ذہن منتشر، دین سے دوری، زبان بد زبان، دل بے حس۔ نیند تب آتی ہے جب سکرین بند ہو، غصہ تب آتا ہے جب وائی فائی سلو ہو، رشتہ تب ٹوٹتا ہے جب کوئی تھوڑا سا اختلاف کرے۔ یہ نسل روتی نہیں، بس سنپ ہوتی ہے۔ 5 کلومیٹر نہیں چل سکتی، سورج کی دھوپ نہیں سہ سکتی، اختلاف نہیں برداشت کر سکتی، بڑوں کی بات نہیں سن سکتی، جذبات میں توازن نہیں رکھ سکتی۔ یہ صرف فٹرز کے پیچھے چلنے والے جسم ہیں، جن کے دلوں میں نہ دین ہے، نہ نظریہ، نہ قربانی، نہ غیرت۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم آج نفسیاتی تباہی اور اخلاقی کینسر کا شکار۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے مسلمان قوم اور مسلم نوجوانوں کے حوالے سے جو شاعری کی تھی، کیا آج ہم بطور مسلمان اور پاکستانی قوم عملی طور پر اس پر پورا اتر رہے ہیں، یا بس بات دعووں اور اعلانات تک محدود ہے؟ محترم ناظرین، پہلے یہ اشعار سنیں پھر مزید بات کرتے ہیں۔ تھے ہمیں ایک تیرے مارکا راہوں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کے مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے۔ قوم اپنی جو زر و مال جہاں پہ مرتی، بت فروشوں کے عوض بت شکنی کیوں کرتی۔ ٹال نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ تو اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تے کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ محترم ناظرین، علامہ اقبال کے یہ اشعار موجودہ حالت اور ماضی کے حوالے سے ایک مکمل پیغام ہے۔ کیا ہم آج بطور مسلمان اور پاکستانی اس شاعری کی مکمل عکاسی کرتے ہیں، یا کیا حقائق کے برعکس ہیں؟ جب ہم آج اپنے ارد گرد اس نسل پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہماری نسل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بکھری ہوئی مخلوق ہے، جسمانی طور پر لاغر اور نفسیاتی طور پر ہاری ہوئی نسل۔ یہ وہ نسل ہے جو ہر سہولت رکھتے ہوئے بھی برباد ہو چکی ہے۔ یہ سن 2000 کے بعد پیدا ہونے والی نسل آج 23 24 25 سال کے جوان جسم مگر مرے ہوئے ذہن رکھتے ہیں۔ موبائل ہاتھ میں ہے، ایمان کمزور، ذہن منتشر، دین سے دوری، زبان بد زبان، دل بے حس۔ نیند تب آتی ہے جب سکرین بند ہو، غصہ تب آتا ہے جب وائی فائی سلو ہو، رشتہ تب ٹوٹتا ہے جب کوئی تھوڑا سا اختلاف کرے۔ یہ نسل روتی نہیں، بس سنپ ہوتی ہے۔ 5 کلومیٹر نہیں چل سکتی، سورج کی دھوپ نہیں سہ سکتی، اختلاف نہیں برداشت کر سکتی، بڑوں کی بات نہیں سن سکتی، جذبات میں توازن نہیں رکھ سکتی۔ یہ صرف فٹرز کے پیچھے چلنے والے جسم ہیں، جن کے دلوں میں نہ دین ہے، نہ نظریہ، نہ قربانی، نہ غیرت۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم آج نفسیاتی تباہی اور اخلاقی کینسر کا شکار ہیں۔ WHO کے مطابق جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت زیادہ مسائل کو فیس کر رہی ہے۔ فاسٹسٹ گروئنگ مینٹل ہیلتھ کرائسس ان ہیومن ہسٹری، جس میں سب سے پہلے انگزائٹی ہے، پینک اٹیکس ہیں، ایموشنل برن آؤٹ ہے۔ یہ سب مسائل بہت زیادہ بڑے ہیں نوجوان نسل میں۔ جنڈر کنفیوژن ہے ان کے درمیان، باڈی امیج کرائسس ہے، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن سنڈروم، یہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ نہ کسی جنگ کے بعد آیا، نہ کسی قحط میں، بلکہ یہ سب کچھ ہر سہولت کے بیچوں بیچ آیا۔ قرآن مجید نے ان قوموں کا انجام بیان کیا ہے جنہوں نے اپنے اصل مقصد زندگی کو بھلا دیا۔ پھر ان کے بعد ایسے نہ خلف لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ بس وہ ان قریب گمراہی کا سامنا کریں گے۔ یہ آیت محض ماضی کی کسی قوم کا ذکر نہیں کر رہی، بلکہ ہر اس نسل کے لیے تنبیہ ہے جو اپنی نمازوں کو مؤخر کرے، خواہشات کو مقصد بنا لے اور دینی اقدار سے کٹ جائے۔
افسوس کہ آج کی ڈیجیٹل نسل میں یہی علامات عام ہو چکی ہیں۔ نماز کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، موبائل کو مصروفیت اور قرآن کو بے وقت مانا جاتا ہے۔ جذباتی خواہشات کو خود اظہار کہا جاتا ہے اور ماں باپ کی بات کو ذہنی دباؤ کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہمارے لیے آئینہ ہے، الزام نہیں، تاکہ ہم وقت پر خود کو سنوار سکیں۔ مغرب انہیں بوم رینج جنریشن کہتا ہے، جو باہر کی دنیا میں انڈیپینڈنٹ ہونے چلے تھے مگر فیل ہو کر ماں باپ کی گود میں واپس آ گئے۔ ہم انہیں ٹک ٹاک جنریشن کہتے ہیں، جن کے ہاتھ میں سمارٹ فون ہے مگر زندگی میں کوئی مقصد نہیں، کوئی ادب نہیں، کوئی روح نہیں۔ یہ نسل اگر شام، فلسطین، عراق جیسی ازمیشوں میں چلی گئی تو لکڑی سے آگ بھی نہیں جلا سکتی، پہچان بھی نہیں سکتی کہ دشمن کون ہے۔ سچ بولنا تو دور، اپنے جسم کو بیچنے سے نہیں کترائے گی۔ محترم ناظرین، اب ہم کیا کریں جس سے ہماری پہچان بحال ہو جائے؟ ہم خود کو پہچان لیں، ابھی بھی وقت ہے۔ صرف شکوے نہ کریں، عمل کریں۔ اپنی اولاد کو مقصد دیں، انہیں قرآن کا رشتہ دیں۔ انسٹاگرام سے پہلے نماز، حیا، غیرت، قربانی، خودداری سکھائیں۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی تربیت سے ان کا ذہن جوڑیں۔ خود سکرین ٹائم کم کریں، پھر بچوں کو کہیں ان کے اندر کا شہزادہ نہیں مجاہد جگائیں۔ ورنہ یاد رکھیں، اگر آپ نے ابھی اپنی نسل کو نہ سنبھالا تو یہ نسل آپ کو بھی پہچاننا چھوڑ دے گی۔ اگر انہیں قرآن نہیں دیا تو وہ فتنوں کو دین سمجھیں گے۔ اگر ان کے اندر غیرت اور صبر نہیں جگایا تو یہ جسمانی طور پر انسان مگر روحانی طور پر کھوکھلے رہ جائیں گے۔ اگر یہ تحریر آپ کو لگے جیسے کسی نے آپ کے دل کی بات کر دی ہو تو خاموش نہ رہیں، کسی ماں، باپ، استاد یا نوجوان تک یہ آگاہی ضرور پہنچا دیں۔ مزید ایسی اسلامک اور دل کو چھو لینے والی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔